اچھا عبدالسلام صاحب، یہ چاند پہ جو پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں جی کیا واقعی چاند پہ پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں چاند پہ پہنچے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کی ساری جو کوشش ہے یہ رائے گاں گئی ہے. یہ زندگی کی تلاش میں نکلے تھے. اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ اس کا مصرف ٹائم کی کیلکولیشن ہے. واہ واہ واہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہ پیچھے آ گئے، چاند سے ہٹ گئے، اب مریخ کی طرف چلے. ہاں جی، اب چاند کے بارے میں کیا ہے نشانیاں؟ چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے اس کو بنایا ہے مہینوں کی کیلکولیشن کے لیے، واہ واہ، ٹائم کی کیلکولیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ نے ستاروں کے بارے میں بتایا. تو ہم ایسے دیکھتے ہیں نا چاند کی تاریخ. جی ہاں، بالکل بالکل. اور جہاں تک اللہ نے ستاروں کے بارے میں جب بات کی تو ستاروں کے بارے میں اللہ نے بہت سارا بیان کیا اور قسمیں کھائیں. دیکھیں سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے ٹھہرنے کے مقام کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. واہ واہ واہ. اور اس سے اگلی بات کی کہ بے شک دو قسمیں کھا کے، ایک قسم کھائی اور پھر کہا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں یہ کھا رہا ہوں. ستاروں کا مقام کیا ہے کہ ستارہ جب بجھ جاتا ہے تو بلیک ہول میں بن جاتا ہے بالکل، اور وہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے ہر چیز کو، اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا مجھے اس بلیک ہول کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور بے شک قرآن ایک کریم کتاب ہے، ایک کرم والی کتاب ہے. اب کرم کو ہم بیان کریں گے کہ یہ ایک میٹا فزیکل ورڈ ہے. میں تو کہتا ہوں عبدالسلام صاحب اگر آج کم وقت میں صرف سلطان کو اگر آپ بیان کریں، کیونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے اور بڑی کیوریوسٹی مجھے ہو رہی ہے. سر سلطان دیکھیں، اب سلطان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سلطان اور پھر رستے بھی ہوں. سورہ مومنین میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں، اور یقین کریں طریق کا لفظ یوز کیا ہے. اگر آپ سعودی عرب گئے ہیں آپ دیکھیں گے آج بھی وہاں سڑک کے لیے طریق کا لفظ یوز ہوتا ہے. طریق الحجر، طریق الفیصل، طریق الخالد، یہ مکہ میں بورڈ لگے ہوئے ہیں. اور قرآن میں ایگزیکٹ سورہ مومنین کی آیت نمبر 17 میں طریق کا لفظ یوز کیا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے یہ راستے ہیں، ان کو ہم نے دریافت کرنا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں. عبدالسلام صاحب، یہ جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم ہے، یہ اس وقت اور یا اس کے بعد تک لوگوں نے اس کو صرف ایسے لیا کہ نالج بہت زیادہ ہے، لیکن اب جب ریسرچ سامنے آ رہی ہے، آپ جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ باتیں اب کلیئر ہو رہی ہیں، دماغ روشن ہو رہا ہے کہ راستے ہیں. دیکھنا سیدنا عبداللہ بن عباس سے لوگوں نے کہا کہ سورہ طلاق کی آیت کو اور کھولیں کے ساتھ آسمانی، انہوں نے کہا تم کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کافر، انہوں نے کہا تم کیا کہو گے کہ میں نہیں مانتا. اتنی عجیب اور غریب چیزیں ہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ اے ابن عباس، اللہ کے رسول نے تمہیں دعا دی کہ تمہیں طویل قرآن عطا کی، ہم تم سے پوچھ لیتے ہیں جب تم مر جاؤ گے پھر کون کس سے پوچھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہر زمانے کے اوپر اپنی تفسیر کرے گا. سبحان اللہ. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. اس میں سے سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے نا، یہ کہ سائنس تو ابھی ان رستوں تک نہیں پہنچی، سائنس تو ابھی یہاں تک نہیں پہنچی کہ اور کائناتیں بھی ہیں. جیسے حضور محمد تمام جہانوں کے لیے بھیجے گئے، اس طرح سے یہ کتاب بھی تمام جہانوں کی کتاب. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے یہ جنتر منتر کی، ثواب کی یا دم درود کی کتاب نہیں ہے. اٹ از اے یوٹیلیٹی بک، مینول آف یونیورس ہے. آپ اس کو استعمال کریں.